اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ حضرات گرامی القدر، آپ جانتے ہیں کہ مسلم امہ جو کہ ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں اپنے موجودہ رہبروں کی طرف دیکھتی ہے۔ 55 سے 56 کنٹریز جس قوم کی ہو، وہ اتنی ذلیل خوار ہوتی پھرے زمانے میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم یہاں پہ ہر طرح کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں۔ ہر رہبر کی طرف دیکھتی ہے کہ اگر کہیں دینی معاملات کے اندر قوم پھنس جائے تو مذہبی رہبروں کا چہرہ دیکھتی ہے، اور کہیں سیاسی معاملات میں پھنس جائے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے تو سیاسی رہبروں کا چہرہ دیکھتی ہے کہ کہیں یہ ہماری رہنمائی کریں، یہ ہمیں بچائیں، یہ ہمیں محفوظ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عزیزان گرامی القدر، ایک چیز جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے انہیں بھی کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں انہیں مزید غور کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نہ تو ہمیں ہمارے مذہبی لیڈر، مذہبی رہبر ہمارے لیے تسکین کا سبب ہے، نہ ہی سیاسی لیڈر۔ دونوں ہمارے لیے تکلیفوں کا سبب ہے۔ دونوں ہمیں ہر مقام پر، ہر نہج پر شرمندہ ہی کرتے ہیں۔ مذہبی لیڈروں کی بات تو گاہے بگاہے آپ ہم سے سنتے رہتے ہیں، لیکن سیاسی لیڈروں کی بات آج ہم اس گفتگو میں کریں گے۔ مذہبی لیڈر کے لیے میں صرف اتنا سا شارٹ کے اندر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس قوم کے رہبر، مذہبی رہبر اپنے اختلاف و انتشار میں، مسلکی جھگڑوں میں الجھ کر رہ جائیں، وہ قوم کو بلندیوں پہ نہیں لے جا سکتے۔ وہ قوم کو اوپر تو پہنچا سکتے ہیں مگر اوپر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اوپر الگ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ اوپر الگ ہے، یہ دنیا کے اندر اوپر ہے نا۔ بلندیوں پہ نہیں پہنچا سکتے، وہ صرف وہیں پہنچا سکتے ہیں جو آخری اوپر ہے نا، بس وہاں تک۔ کیونکہ یہ آپسی اختلافات کے اندر اتنے الجھ گئے ہیں، مسلکی جھگڑا، اس کی نظر میں یہ کافر، اس کی نظر میں وہ کافر، وغیرہ وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، اسے ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سیاسی رہبروں کے اوپر۔ ایک سیاسی رہبر کا نام ہے طیب ایردوغان۔ یہ جو ہیں، یہ مسلم امہ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ میں نے کئی مسلم نوجوانوں کی ڈی پیاں چیک کی ہے تو ڈی پی کے اوپر ان کی فوٹو ہوتی ہے، لیکن جو آج فلسطین کا، اسرائیل کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر یہ طیب ایردوغان جیسا لیڈر کہاں پر ہے؟ اس کی زبان، اس کے منہ میں دہی کیوں جم گئی؟ ابھی ایک عالمی میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر کئی رہبر شامل ہوئے تھے، ان لوگوں کی زبانوں پہ لکوے پڑ گئے، ان لوگوں سے حق بات بولی نہیں گئی۔ لیکن میں تو خیر اس چیز کو تو بیوقوفی سمجھتا ہوں کہ ان پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ گینگ چلتی ہے نا، اس سے پہلے بھی میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دو، اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بیوقوفی اور جاہلانہ بات ہے۔ اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ہر چیز کا کرنا چاہیے، ہر لین دین کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ورنہ یہ چھوٹی موٹی صابن، تیل، کنگا، یہ تمام چیزیں ان کا بائیکاٹ کر کے تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے۔ اسرائیل جیسی کنٹری کو، یہودیوں کو نہیں پہنچا سکتے، وہ مٹھی بھر ہیں، لیکن پوری دنیا کے اوپر راج کرتے ہیں۔ ان کو آپ ان کی تیل صابن نہ خرید کر نقصان پہنچا دو گے، ان کے پاس اور بھی بڑے ذرائع ہیں، آپ کے نہ خریدنے سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ بیوقوفی اور جہالت ہے ان چند متشدد علماء کی، ان لیڈران کی، جو کہ اس طرح کی بچکانہ باتیں کر کے امت کے اندر اپنے ووٹ بڑھاتے ہیں، اپنا کردار، اپنا وقار اونچا کرنے کے لیے امت کو اس طرح کے بیانوں سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے کام ہے۔ اچھا جی، طیب ایردوغان کو کم سے کم اتنا کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہوا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مکمل طور پر ترکی کا اور اسرائیل کا کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کوئی سخت بات کرتے تو سمجھ میں آتا، لیکن ان کی زبان سے تو کچھ نکلا ہی نہیں، ابھی تک بھی نہیں نکلا۔ یہ ایسے ہمارے سیاسی لیڈر، ایسے لوگوں کی ڈی پی ہمارا نوجوان لگاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہیرو ہمارا نوجوان بناتا ہے جن کی زبانیں نہیں کھلتی۔ مسلم امہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی کونے میں ہو، لیکن ایز اے مسلم کلمہ گو ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہم اس لیول کے اوپر جا کے وہاں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زبان سے ان تمام چیزوں کو کنڈیم کر دیں، ان تمام چیزوں کو غلط کہہ دیں۔ اتنا بھی نہیں ہوتا ان لوگوں سے۔ رہی بات ایران کی، تو جناب آیت اللہ خمینی صاحب جو ہیں ایران سے، انہوں نے
کم سے کم اس چیز کو کنڈیم تو کیا، لیکن وہاں پہ بھی وہی ہے، زبانی جمع خرچ، جانی ہوئی نہ جانی ہوئی، صرف زبانی جمع خرچ کر کے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن آج بھی وہی تنازع ہے، آج بھی وہی ماحول ہے، آج بھی جانے جا رہی ہیں، آج بھی گھر لٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، یتیم بچے، بیوہ عورتیں وہاں پہ رو رہی ہیں، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی مستی میں اپنی مصروفیات کے اندر گم ہیں، لیکن امت کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ دوسری بات، اب آپ لاسٹ میں آتے ہیں یہ سعودی گورنمنٹ کے اوپر۔ سعودی کے یہ پرنس ہیں، شیخ ہیں، جو بھی ہیں یہاں کے، ان لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ گندے نالے سے آپ ایک چلو بھر کے، چاہے وہ دستانہ پہن لیں آپ، اس کے بعد چلو بھر کے سعودی کو دیں تحفے میں، کہ تمام وہاں کے بادشاہ مل کر اس میں ڈوب کے مر جائیں۔ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ تو عالم اسلام کے اندر ہے، نہ دیگر کسی کنٹریز کے اندر ہے، نہ دیگر کسی اور مذہب و ملت کے اندر ہے۔ ان کی کوئی وقار نہیں ہے۔ عیاش یہ، بدکار یہ، جھوٹے یہ، زانی یہ، ہر طرح کا گناہ ان کے دامن میں موجود ہے۔ ہم کسی پہ انگشت نمائی نہیں کر رہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آن ایئر ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پرنٹڈ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری عالم اسلام کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے موجود ہیں، یہ حقائق ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہوا میں بات کر دی گئی۔ کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ عیاش ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ بدکار ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ یہ رسول کے گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون نہیں جانتا کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ یہ اصحاب کے، اہل بیت کی مزاروں پہ بلڈوزر چلانے والے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ ان چیزوں سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر طرح کا جو نقص ہے، ہر طرح کی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، گناہ ہے، وہ سب ان کے دامن میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو سعودی گورنمنٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ وہی گورنمنٹ ہے نا، سعودی گورنمنٹ، جو ایک وقت میں ان کے کسی ایک عالم نے، رہبر نے فتویٰ دیا تھا، جب یہ ایودھیا والا معاملہ چل رہا تھا ہندوستان میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر جہاں کسی کا رام پیدا ہو، سعودی کی بات کر رہا ہوں، جہاں کسی کا رام پیدا، اسی طرح کی وہابیت کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کسی کا رام پیدا ہو، وہاں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے، وہ چاہے چرچ ہو، مسجد ہو، کوئی دقت نہیں ہے، ان کو ہٹایا جانا چاہیے اور وہاں پہ رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے۔ اب چونکہ یہ ایک سیاسی میٹر ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جاتے۔ یہاں پہ میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ صرف سعودی گورنمنٹ کو بے نقاب کرنا ہے، سعودی گورنمنٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ مسلمان لیڈر تو کیا، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیڈر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ مسلمان بنے، اس کے بعد لیڈر بننے کی سوچیں، یہ اپنی خام خیالی سے باہر آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان لوگوں کو مشورہ میرا۔ اچھا، اس کے بعد میں ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی، تو اگر ان کی اس پالیسی کو مان لیا جائے کہ اگر جہاں کسی کا فلاں پیدا ہو تو وہاں سے دوسرے مذہب و ملت کو نکال دینا چاہیے، یہی ان کا فتویٰ ہے۔ اچھا، اس پالیسی کو ہم لے لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، میں 100% آپ کی پالیسی سے متفق ہو جاتا ہوں، لیکن اسی پالیسی کو اگر ہم سعودی میں لاگو کر دیں تو کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جس کعبے کے اوپر آپ اپنا حق جماتے ہیں، جس کعبے کے اوپر آپ اپنی حکومت جماتے ہیں، جس کعبے میں لگی ہوئی درار کو آپ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے مٹاتے ہیں، آج ہم لوگ علی کی آل، علی کو ماننے والے علیہ السلام، آج وہاں جا کے دعویٰ کر دیں کہ بھیا یہ کعبہ جو ہے وہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے علی کی جنم بھومی ہے، یہ ہمارے علی کا ولادت خانہ ہے، یہ ہمارے علی کی جنم گاہ ہے، ولادت گاہ ہے، پیدائش گاہ ہے، پیدائش کی جگہ ہے، تو پھر علی تو پوری قوم مسلم کے لیڈر ہیں، علی تو پوری امت رسول کے مولا ہیں، سب مانتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کو، تو پھر کیا مسلم امہ کا سب کا ادھیکار ہے پھر کعبے کے اوپر؟ تو آپ کیوں قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ تو ہم آپ سے کہیں پھر آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کعبے سے باہر نکلیے، چھوڑیے کعبے کو، اس پہ پوری مسلم امت کا حق ہے، ہم چاہے جیسے جائیں، چاہے جیسے آئیں۔ پھر یہ ویزا کس بات کا، پھر یہ ٹکٹ کس بات کا، پھر یہ حج کا 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا پیکیج کس بات کا؟ ہم آپ سے کہیں یہ بات، آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے نا، آپ اپنا وہاں سے حکومت نہیں ہٹائیں گے، آپ اس کعبے پہ سے اپنا قبضہ نہیں ہٹائیں گے۔ تو جب وہ پالیسی آپ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تو یہاں دوسرے ملکوں کے آپ جو پرسنل معاملات ہیں اس کے اندر کس طرح سے دخل اندازی کر سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں کنڈیم کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو جس سعودی بادشاہوں کے یہ حال ہوں، جو زناکار ہوں، بدکار ہوں، شرابی ہوں، جواری ہوں، بے غیرت اور بے حیا ہوں، جن کو مسلم ایشوز جو ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو، بلکہ صرف اپنی عیاشی میں وہ مست ہوں، ڈوبے ہوئے ہوں، ایسے لیڈروں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو حال فی الحال میں تو ہمیں کوئی بھی مسلم لیڈر نظر نہیں آتا جو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے، لیڈرشپ کر سکے۔ اب تو انتظار ہے تو بس امام مہدی علیہ السلام کا ہے، وہ آئیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اللہ جلد سے جلد ان کا ظہور فرمائے اور پوری مسلم امہ کی رہبری فرمائے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا،
آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپسی اختلاف و انتشار میں یہ قوم صرف اور صرف جہنم رسید تو ہو سکتی ہے، جنت کی راہ پہ نہیں جا سکتی، اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے جو بھی منافق ہو، وہ چاہے مذہبی ہو یا سیاسی لیڈر ہو، ان لوگوں کو چنہت کرنا ضروری ہے، اور ایک بہت ہی مضبوط فیصلہ لینا بے حد ضروری ہے اس پوری امت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہمیں نیک، سچے، سیدھے، عدل و انصاف کرنے والے لیڈر، رہبر عطا فرمائے، اور ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی آل کے صدقے قبول و مقبول فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔